خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائے اور آپ کو بتائے کہ IMF نے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی تجویز پر وزیر اعظم کو بریفنگ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ریٹائرمنٹ کے لیے 55 سال کی عمر کا تعین ہونے کی صورت میں متعدد بیوروکریٹس ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن اسکیم میں لایا جائے۔ IMF کا حاضر سروس ملازمین کے حوالے سے بڑا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی تجویز پر وزیر اعظم کو بریفنگ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ریٹائرمنٹ کے لیے 55 سال کی عمر کا تعین ہونے کی صورت میں متعدد بیوروکریٹس ریٹائر ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ IMF نے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن اسکیم میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کامران چودھری سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی کامران، جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے اور IMF کی جانب سے حاضر سروس ملازمین کو کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر اب وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے لیے جو ہے وہ وزارت خزانہ میں باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس پر ورکنگ بھی کر رہی ہے۔ 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی تجویز پر وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی حد مقرر کی جائے، اس کا اطلاق صرف سول سروس ملازمین پر کیا جائے۔ یہ سمری پیش کی گئی تھی میٹنگ میں۔ وزیر اعظم کوئی 55 سال کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد مقرر کرنے پر کوئی مثبت رسپانس بھی جو ہے وہ کیبنٹ کی جانب سے نہیں مل سکا۔ ریٹائرمنٹ کے لیے 55 سال کی عمر کا تعین کیا جاتا ہے تو اس وقت متعدد بیوروکریٹس ایسے ہیں جو ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ بیوروکریسی ریٹائرمنٹ کے لیے 55 سال کی عمر کے تعین کرنے کی خواہش مند نہیں ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق، جبکہ ایک دہائی سے زائد فریز فیڈرل سیکریٹریٹ الاؤنس کو بحال کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہے۔ پینشن اسکیم کو لے کر یہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ورکنگ کی جا رہی ہے، جس کی وزارت خزانہ کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کی جی کامران چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔